تو یہ اس ایسی صورت حال میں ہم کہاں ویئر وی آر موونگ ویئر وی آر ہیڈنگ؟ آنیسٹلی اسپیکنگ وی آر موونگ نو ویئر. اب یہ معاملہ سیٹل کر بھی لیں دین اسٹل وی آر موونگ نو ویئر. جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس ملک کا کوئی کیسے ایک ہوگا؟ مسئلہ حل یعنی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ سر جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو واپس کیا جائے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں پوری اگر جو انتخابات، میرے خاندان کا یہ 11واں الیکشن ہے بھائی. I've never seen this kind of turn out in an election. جب آپ کو یہ بھی نہیں تھا پتہ، آپ کی پارٹی کا ایک نشان موجود نہیں تھا، آپ کے ایم این اے اور ایم این اے کے نیچے 2 3 ایم پی ایز کے نشانات بھی مختلف تھے. میں اپنے حلقے کے اندر، میں ویسے مفرور تھا، روپوش تھا، میں 4-5 دن نہیں حلقے میں جا سکا. پولنگ ڈے پہ میں نے لوگ دیکھے جو ہاسپٹل سے ایمبولینس کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے آیا. میرا کنک کا بستی کا ایک ایریا ہے جو میرا پولنگ اسٹیشن ہے، میں پولنگ آپ نے اسٹیشن پہ دم کیا آئیڈینٹیفائی ہوگا کر رہا نا ہوں. کوئی؟ نہیں سر، آپ نے نہیں کہا ہوگا میں مریض نو ٹھیک کر دینا، تسی اسپتال کی کر رہے ہو، آ جاؤ. میں نے کوئی دم نہیں کیا. لوگوں کی سر موٹیویشن اتنی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت سے بات عمران خان صاحب نہیں کرنا چاہتے. محمود خان اچکزئی صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں، ہم انہیں کئی دہائیوں سے جانتے ہیں. ان کو آپ لوگوں نے آگے کر دیا ہے، لیکن انہوں نے پلے کچھ نہیں تسی دیتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں یہ جو مذاکرات کھیل رہے ہیں، یہ تو پھر ایک مطلب آئی واش ہوا نا. کیونکہ خان کہتے ہیں کہ جی آئی کین اونلی ٹاک ٹو دا پیپل ہو آر پاورفل. سمپل سی بات ہے نا، وہ بالکل سادہ سی بات ہے. پھر ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہوں گے، تو الیکٹڈ لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ سر ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ الیکٹڈ لوگوں کے پلے کیا ہے. خان صاحب کے سامنے دونوں نیریٹو رکھے گئے. ہاں، خان صاحب کی حکومت کو بھی ہائیبرڈ حکومت کہا جاتا تھا. ان کو بھی کہا جاتا، وہ بلکہ بعد میں تو وہ خود کہتے تھے یہ فیصلہ بھی میں نے نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ بھی میرے بغیر پوچھے کیا گیا تھا. یہ وہ کہتے رہے ہیں. میں اس چیز کا حامی تھا، میرا اور ابھی بھی ہوں، کہ خان صاحب بھی تھے ابتدا میں. یہ ساری سچویشن کیوں ڈیولپ ہوئی کہ خان صاحب نے پولیٹیکل حکومت سے مذاکرات کرنے کی بجائے مقتدرہ سے یا طاقتور لوگوں سے مذاکرات کی بات کی؟ اس کی سچویشن اس لیے ڈیولپ ہوئی، آپ کا پرائم منسٹر سے طاقتور انٹیریئر منسٹر، آپ کا انفارمیشن منسٹر فلور آف دا ہاؤس آ کے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آف دا ریکارڈ بھی ہمارے ساتھ اسمبلی کی راہداریوں میں ملاقاتیں ہیں، سارا کچھ چلتا رہا. ہم نے کہا بالکل مذاکرات ہونے چاہیے، آپ کرتے ہیں. میرا اس میں بڑا سمپل سی نیریٹو ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو بھی ہمارے پوائنٹس وہی ہیں، حکومت کے ساتھ ہوں گے تو بھی وہی ہیں. یعنی جو پوائنٹس ہم رکھتے ہیں، ایک آپ کو مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے، سب سے پہلے کیسز ختم ہونے چاہیے. جوڈیشل انکوائری ہے سر. نہیں ٹھیک ہے، جوڈیشل انکوائری ہے 9 مئی کے. ٹھیک. اس کے بعد بے گناہ کارکنان کی رہائی ہے. تیسرا فارم 45-47 ہے. ٹھیک. جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ ہماری ڈیمانڈ میں ہی نہیں ہے، وہ چلتی رہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے بغیر نہیں آپ کو دے سکتی. ٹھیک. ہم حکومت کے ساتھ اگر مذاکرات پر جاتے ہیں تو جوڈیشل انکوائری کے لیے، کارکنان کی رہائی کے لیے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور الٹیمیٹلی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو ہی لا کے ٹیبل پر بٹھانا پڑے گا. ہم ڈائریکٹ ان سے مذاکرات کریں یا حکومت کے ذریعے ڈائریکٹ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، مذاکرات انہی کے ساتھ کرنے ہیں، ہونے ہی ان کے ساتھ ہے نا سر. آپ مجھے یہ بتائیے حکومت فیصلہ کر سکتی ہے 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن دینا ہے، لیکن ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. ٹرسٹ بھی نہیں کرتے نا، کیونکہ وہ خدشات ہیں. دیکھیں نا، اب یہی تو ایشو ہے نا، جس سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا ان کے اوپر آپ اعتماد بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں کیسے آگے سر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اعتماد ہوتا ہے آپ کے کنڈکٹ کے اوپر. کنڈکٹ یہ ہے کہ حکومتی اعلیٰ ترین 3 عہدے داران نے 5 سے 6 مرتبہ فلور آف دا ہاؤس مذاکرات کی بات کی، اور وہ بات وہاں پر کہہ کے وہیں پر ختم کر دی گئی. نہ کمیٹی بنائی گئی، نہ اس کو پش کیا گیا، نہ اس کو دیکھیں مذاکرات کا طریقہ کا مذاکرات یہ نہیں ہوتا میں نے کہا جی میں نے وہی صاحب سے مذاکرات کرنے تو ہم دونوں نہیں. جو دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے وہ حکومت ہوتی ہے. ہم نے جب آمادگی کا اظہار کیا تو حکومت کو چاہیے تھا کہ حکومت کو ہم یہ کہتے رہے کہ میں نے کچھ 40 پروگرامز میں بہت مختلف عہدیداروں نے یہ بات کی کہ بھئی آپ اپنی کمیٹی تو بنائیں، ہم اپنی کمیٹی کا تعین کرتے ہیں، بیٹھے بگننگ کپل آف کوئک کوسچن. ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں بنگلہ دیش میں جو کچھ یہ ہوا، اسٹوڈنٹس نے ایک وہاں پہ تحریک چلائی، اس کے بعد ایک بڑی اسٹرانگ خاتون جو ہے وہ انڈیا بھاگ گئی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، سب کو پتہ ہے. یہاں پہ کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جیسے تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کی کوئی موٹیویٹ کر کے ان کو سامنے لانا چاہتے ہیں. دے وانٹ کہ جی ان کے ذریعے ہم اب چونکہ باقی چیزیں تو کامیاب نہیں ہو رہی ہیں
تو لیٹ اس گو فار اے نیو ایڈونچر. نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کیٹیگرائز کر کے اس چیز کو کلیئر کیا کہ اگر اسٹوڈنٹس کوئی تحریکی ابتدا کرتے ہیں وہ جہاں تک پرامن ہوگی ود ان گیون پیرامیٹرز ہوگی، ہم بالکل اس کی سپورٹ کریں گے. لیکن کوئی ایسی تحریک جو وائلنٹ ہو، جس کے اندر لوگوں کو سڑکوں چوراہوں پر لٹکا دیا جائے، اس کے اوپر ہم سپورٹ نہیں کریں گے. وائلنس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. پلس بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات میں بہت ڈفرینس ہے سر. وہ جو موصوفہ وہاں سے بھاگ کے گئی ہیں وہ پرو انڈیا رہیں. انہوں نے ان کو ہمیشہ انڈین پراکسیز نے وہاں پر جو موجود تھی بنگلہ دیش میں اس کو سیو کیا. 15 سال اس نے لوگوں کو پھانسیاں دیں. مہاجر کیمپوں کے اندر جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، جو مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے، جو 1971 کے اندر پاکستان کو تقسیم کرنے کے مخالفین تھے، ان کو بروٹیلٹی کے ساتھ مرڈر کیا گیا، ان کے بیسن ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا. وہ ایک لاوا پکتا رہا. پاکستان کے اندر وہ سچویشن اس سینیریو میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اف آئی ایم ناٹ شیور کہ میرے پاس دو فگرز ہیں، ایک 39 کا ہے، ایک 48 کا ہے. بنگلہ دیش کے جو پریزنٹ ریزروز ہیں وہ 48 بلین ڈالر ہیں، اور ایک سورس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 39 بلین ڈالرز ہیں. تو اکنامیکلی تو وہ ہم سے بہت آگے کھڑے ہیں سر. ہمارے پاس 9 بلین نہیں ہے جو ہیں، اس کے اندر سے بھی 80% ہمارے برادر ممالک کے ہیں. وہ کبھی بھی لے لیں گے واپس. So that was not their issue, I guess. The way بنگلہ دیش was progressing. اور میں تو اس لیے زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے فیصل آباد کی، جو پاکستان کا سب سے زیادہ کراچی کے بعد پیسہ دینے والا شہر ہے، ساری انڈسٹری ہی بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی. اور جو انڈسٹریلسٹ یہاں سے شفٹ ہو کے وہاں پر گئے، وہ وہاں کی بے تحاشا تعریف کرتے تھے کہ ٹیکس فری زونز ہیں، وہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور ان کا بزنس جو ہے وہ 3-4 ٹائمز زیادہ بوم کر رہا ہے ایز کمپیئر لیونگ. کوئکلی کپل آف، ایک تو یہ کہ جب ڈیسیژن سپریم کورٹ کا آیا تھا تو سنی اتحاد کونسل کو بالکل انہوں نے مارجنلائز اس ڈیسیژن سے لگتا تھا کہ کر دیا کہ بھئی یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو تو پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے، پارلیمنٹری پارٹی جو بھی بننی ہے نہیں بننی ہے. اس کے اوپر ہاؤ یو فیلٹ ایٹ دیٹ، بیکاز کافی لوگوں نے آپ سے وہ، اور پھر آپ کیا اپنا سنی اتحاد کونسل کا جو آئیڈینٹی اسی کو ہی قائم رکھیں گے ان دا فیوچر، یا یو ول مرج یور سیلف ان ٹو دا پی ٹی آئی؟ کیونکہ عمران خان تو آپ کے، یعنی اس وقت آپ کے لیڈر تو عمران خان ہی ہے نا. ہمارے اتحادی دیکھیں، اتحادی ہیں یا لیڈر ہیں آپ کے؟ لیڈر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے. دیکھیں، آئی فیلٹ ریلیوڈ، کمفرٹیبل. آپ کو وحید بھائی شاید کچھ چیزوں کا اندازہ ہے، میں آن دا ریکارڈ نہیں کہہ سکتا، آن کیمرہ نہیں کہہ سکتا. جو میرے ساتھ گزر رہی تھی گزشتہ 5 ماہ سے، نو ون کین ایون امیجن. میں صرف ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ یہ مشکل وقت میں جو عمران خان کے ساتھ آ کے میں نے، آپ کو پریشر ود ان پارٹی زیادہ تھا، یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے زیادہ مجھے، اور جیسا نہیں پی ٹی آئی کے ہر ساتھی نے مجھے بڑی عزت دی. اچھا، ابھی تک بہت عزت دیتا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، نہیں، ایک ایسا بھی وقت ہے نا جس میں آپ نے بڑی سخت جو ہے نا ایک بات کہی تھی، اس کے اندر اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے انٹرنل اختلافات کی وجہ سے اچھا وہاں پر الائنس کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی، تو میں نے اس کے اوپر ریٹیلیٹ کیا تھا کہ بھی آپ کا اگر آپس میں کسی بندے کا مسئلہ ہے، مجھے درمیان میں لا کے آپ زیر بحث نہ لے کر، کیونکہ آپ کے قائد نے میرے پہ اعتبار کیا. اور میں جس دن خان صاحب کو مل کے آیا ہوں، میں نے جب خان صاحب کو مبارکباد دی، میں نے کہا جی میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی کہ جو کچھ آپ نے میرے ہینڈ اوور کیا تھا وہ ایز اٹ از چلا گیا. تو خان کے سٹل یہ لفظ تھے، وہ کہنے لگا مجھے تیرے پہ اعتبار تھا اور مجھے پتہ تھا تو کٹے گا نہیں، تو کٹ جائے گا، تو جھکے گا نہیں، تو بکے گا نہیں. سر وہ بڑا میرے لیے اوکھا ٹائم تھا. ایسا ہی، اور میں بڑا ایک ریئلسٹک آدمی ہوں جی. میں نہ خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہتا ہوں، نہ میرے اس قسم کے کبھی موٹیوز رہے ہیں. آنیسٹ، سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں. یہ بندے عمران خان کے تھے، یہ بندے عمران خان کے ہیں. میری کامیابی کے اندر میرا 40,000 ووٹ ہوگا، 35,000 ووٹ ہوگا جو میں نے لیا ہوا آلریڈی ایز این ایس آئی سی. باقی پی ٹی آئی لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کا. میں عمران خان کا مرہون منت ہوں کامیابی کے لیے. تو آئی فیل گڈ کہ ایک برے وقت میں عمران خان کے کام آیا، جب اس کا 55 لوگوں کا کوئی فارورڈ بلاک فورسفلی تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. پارٹی میں آنے کی وجہ سے وہ بلاک نہیں بن سکا، ایک پریشانی تھی، اس پریشانی سے نکلنے کا سبب میں بنا. دس از آئی مین کمفرٹیبل پوائنٹ فار می کہ میں عزت. اچھا چلیں، کوئی خبر دے دیں بیہائنڈ دا ڈور کچھ ہو رہا ہے؟ بیہائنڈ دا ڈور پاکستان میں ہمہ وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. یہاں پر سازشی تھیریز جو ہیں، کنسپریسیز جو ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں. میں تو وہ ہمہ وقت چلتی رہتی ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا کی میں بات نہیں کروں گا، ورنہ اجازت الحق صاحب کے ساتھ نہیں، میں آپ کو سوشل میڈیا نے کی. اچھا، بات ویسے کوئی اجازت الحق صاحب نے اتنی غلط نہیں کی تھی. انہوں نے بات، ان کی بات کو پورا نہیں نشر کیا گیا نا. وہ بات وہی ہے کہ آج آپ نے کتنی باتیں کی، اب جس نے جو جس کے لیے فائدہ مند ہوگی وہ اٹھا کے اس میں سے
سر دیکھیں آپ کا دامن صاف ہو, آپ they don't see the complete page نا, they just see the one maybe a dot on the page. سر نہ دیکھیں what they will do at that. کرنے دیں کسی کو جو بھی کرتا ہے. میں سر آپ کو ایک بات بتا دوں, جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پی ایم ایل این بڑی پرانی اور بڑی گھاگ سیاسی جماعت ہے. یہ ہمیشہ ایٹ اے ٹائم پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان کی جارحانہ حکمت عملی کی وجہ سے نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیان ابھی تک دوبارہ نہیں لے سک رہا, کیونکہ اسے پتا ہے اگر میں وہ لوں گا تو پرو والا بیان اقتدار جو مل گیا ہے, تو پھر آپ دیکھیں نا ادھر اقتدار مل جائے تو پھر مطلب پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ لینے کا کیا. سر نہیں, خان صاحب, سر چودھری شجاعت خان صاحب جس دیکھیں نا جنرل باجوہ کو جتنی تعریفیں خان صاحب کرتے تھے, کوئی یعنی ایز اے پرائم منسٹر آئی تھنک they used to they were working together. Of course پتہ نہیں کرنی چاہیے تھی نہیں, لیکن اور the moment he was out of the power, سر دیکھیں ہم سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہاسپٹل بھی ہو گئے. سیاستدان ہی بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کی دعوت بھی خود دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ناٹ جسٹ عمران خان, پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کو آرمی چیف کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اس کی کیوں نہیں کرنی چاہیے, سپہ سالار ہیں, اگر وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. اپنی ڈومین میں ہے نا. آپ 23 تاریخ کو جائیں, آپ 14 اگست کو جائیں, آپ 6 تاریخ کو قربانیاں دیکھیں ہماری فوج پاکستان کی انہی پولیٹیکل چیزوں کی وجہ سے. دیکھیں نا آئے دن جوان لوگوں کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں. جی میری تو اب میرا اپنے والد سے لے کے جماعت کے 180 بندے شہید ہوئے ہیں افواج پاکستان کی محبت میں ہی, آپریشن ضرب عضب اور رد فساد کو سپورٹ کرتے ہوئے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ ان کا جو پروفیشنل ورک ہے اس کے اوپر آپ تعریف کریں. آپ کو بارڈر پہ جانا پڑ جاتا ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو پہلے جانا چاہیے آرمی چیف سے پہلے. لیکن سر میں آرمی چیف کے ساتھ مل کے ملک چلا رہا ہوں. دیٹ از ناٹ ہز ڈومین, دیٹ از اے ڈومین آف دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. ملک اس نے چلانا ہے. ہماری فوج جو ہمارا فخر ہے اس کا سربراہ وہ ہے. وہاں پر آپ جتنی تعریف کر ہم جب کھینچ لیتے ہیں نا خام خواہ کسی کو, جی مجھے فلانی جگہ سے پیسے چاہیے تھے, برادر اسلامی ملک پیسے نہیں دے رہا تھا لیکن چیف صاحب میرے ساتھ گئے, اور یہ باتیں کرتے رہے ہیں نا سر. نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب نہیں, یہ میاں صاحب بھی کرتے رہے ہیں. یہ جو بھی آتا ہے وہ شہباز صاحب کر رہے ہیں. نہیں کرنی چاہیے سر. میرا پرنسپل سٹینڈ ہے, ہم جب ان کی تعریف ان کے پروفیشنلزم کے اندر کریں گے وہ بھی اچھے لگیں گے. اگر ہم نے اب مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ شہباز صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک بیان دیا تھا, چیف صاحب کے ساتھ ایک برادر اسلامی ملک کے اندر گئے تھے, وہاں پر جو انہوں نے بتایا جا کے جناب چیف صاحب میرے ساتھ آئے, پہلے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا. کیا مقصد, آپ ادھارے پیسے مانگنے کے لیے آپ کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ آپ کو کسی نے نہیں دیا اور افواج پاکستان کے سربراہ کو دے دیا. افواج پاکستان کے سربراہ کو وہ ادھار پیسے لے کے جانے کی ڈومین آپ کی نہیں ہے. آئین آپ کو وہ پرووائڈ نہیں کرتا. آپ ان کو ان کی ڈومین کے اندر رہنے دیں, آپ اپنی ڈومین کے اندر کھیلیں. جب آپ انہیں خود بلائیں گے کہ آؤ جی, تو پھر وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ.